ان دنوں ہم اپنے آبائی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ہمارے پڑوس میں ولید احمد رہتے تھے، جن کی ایک بیٹی کی سادگی کی وجہ سے اس کی دادی نے اس کا نام سعدیہ رکھ دیا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کا یہ غرور کسی کو نہیں باتا تھا، مگر اس کو احساس بھی نہ تھا کہ وہ کتنی مغرور ہو گئی ہے۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ باجی کی شادی ہو گئی تھی اور اب سعدیہ کا ہی نمبر تھا۔ ماں اس کی شادی کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن باپ سخت آدمی تھا، اس لیے لوگ رشتہ لے جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کوئی معقول رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر ایک رشتہ آیا، لیکن ماں باپ نے چھوٹی کی شادی کر دی کہ سعدیہ کے لیے کوئی اور رشتہ آ جائے گا، پھر شادی کر دیں گے کہ یہ اچھی شکل کی ہے، اس کے لیے رشتے آتے رہیں گے۔ سعدیہ کے گھر کے سامنے کتابوں کی دکان تھی۔ وہ صبح اسکول جاتی، مگر دعا کے وقت جب لڑکیاں لائن بنا کر اسمبلی میں جا رہی ہوتی وہ غائب ہو جاتی۔ 1-2 بار میں نے پوچھا بھی کہ تم تو ہمارے ساتھ اسکول آئی تھی، پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تب اس نے بہانہ بنا دیا، اس کی دوست آسیہ تھی، وہ ہماری بھی دوست تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک لڑکے سے پیار کرنے لگی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اس کا نام احسان ہے، وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے۔ ایک دن میں نے سعدیہ سے اس بارے میں پوچھ لیا تو وہ انجان بننے لگی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدنام ہو جاؤ، تم اسکول سے مت جایا کرو۔ اس پر وہ کہنے لگی، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی احسان کو نہیں جانتی، اسکول سے جانا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس جواب کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ ٹیسٹ شروع ہو گئے تو میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد سالانہ امتحان بھی ہونے والے تھے۔ ٹیسٹ ختم ہوئے تو ہمیں کچھ دن کے لیے فری کر دیا گیا تاکہ سالانہ امتحان کی تیاری کر سکیں۔ کچھ لڑکیاں اسکول آ جاتی اور کچھ گھر پر تیاری کر رہی تھی، کسی کو کسی کا نہ پتہ تھا۔ جب ایڈمٹ کارڈز آئے تو ہم سب لڑکیاں اسکول آئیں، مگر سعدیہ نہیں آئی۔ آسیہ اس کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سعدیہ رول نمبر لینے نہیں آئی، کیا امتحان نہیں دے گی؟ وہ بولی، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ تو اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ہم سب کو بتا دیا کہ اس کے گھر کے سامنے احسان رہتا تھا، اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس وجہ سے وہ اپنی دکان پر سونے لگا کہ اور چیزیں نہ چوری ہو جائیں۔ سعدیہ ایک رات اس سے ملنے دکان پر چلی گئی۔ محلے کے کسی آدمی نے اسے دکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اس شخص نے جلدی سے دکان کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سب محلے والوں کو جمع کر کے تالا کھول کر دکھایا کہ دیکھو، دونوں لڑکا اور لڑکی اندر ہیں، آؤ انہیں پکڑ لو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، مگر کچھ لوگ ان دونوں کے گھر والوں کو اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے بات پولیس تک نہ جانے دی کہ بدنام کرنے سے کیا فائدہ، یہ برے ہیں تو کیا ہوا، شریفوں کی اولاد ہیں، ان بیچاروں کو رسوا کرنے سے بات بہت بڑھ جائے گی۔ لوگ سعدیہ کے باپ کو بلا لائے۔ وہ بیچارہ تو شرم کے مارے منہ نہ اٹھا سکا تھا۔ ہجوم کے درمیان جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر گیا تو اس کی بری حالت تھی، اس کی عزت 2 کوڑی کی نہ رہی تھی۔ محلے میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہا تھا۔ مجمع میں زیادہ تر لوگ تماشا دیکھنے والے تھے، مگر کچھ لوگ ہمدرد بھی تھے۔ وہ لڑکی کے باپ کے ساتھ گھر تک آئے اور جب باپ نے لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے درمیان میں پڑ کر بچ بچاؤ کرا دیا۔ انہوں نے باپ کو صلاح دی کہ اب لڑکی کو گھر مت رکھو، لہٰذا سعدیہ کو اس کے نانا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہم نے میٹرک کے پیپرز دیے تو سکون ملا۔ ایک دن میں اور امی پڑوس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ سعدیہ اپنے نانا کے گھر سے بھی چلی گئی تھی اور اب وہاں کے دارالایمان میں ہے۔ دارالایمان والوں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا، مگر گھر والوں نے کہہ دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھیے، ہمارا اس لڑکی سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سعدیہ دارالایمان میں خدا جانے کس حال میں تھی۔ جب سے محلے میں یہ واقعہ ہوا، کافی لڑکیوں کے والدین ڈر گئے۔ خود میری والدہ جو پہلے ہمیں سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھی، اب کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں سعدیہ کا کیا حال ہوا ہے؟ گھر میں رہو گی تو محفوظ رہو گی، باہر گھومنے پھرنے سے لڑکیوں کا گھر میں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ہم نے تعلیم مکمل کر لی، ہم بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میرے میاں ہوائی کمپنی میں تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی سوچتی تھی جانے سعدیہ کا کیا ہوا ہوگا، دارالایمان میں کب تک رہی، اب بھی وہاں ہے یا قدرت نے اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کے کچھ فیصلے انسان خود کرتا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور اللہ کے فیصلے تو بہترین ہوتے ہیں۔ ماں باپ خفا ہوتے ہیں تو کچھ معاف کر دیتے ہیں، مگر کچھ والدین معاف نہیں کرتے، خاص طور پر بیٹیوں کو، جب وہ گھر سے بھاگ جائے یا کسی سبب ان کی اور خاندان کی بدنامی کا باعث بن جائے۔
تو انہیں یا تو دارالمان میں پناہ لینی پڑتی ہے یا پھر وہ ظالم زمانے کے ہاتھوں مزید دکھ سہتی ہیں اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔ بیٹیوں سے نا سمجھی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ والدین ان کو معاف کر دیں اور دربدر ہونے کے لیے نہ چھوڑیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے ایسی مجبور لڑکیوں اور خواتین کے لیے دارالمان بنوائے تاکہ یہ بے سہارا وہاں پناہ لے لیں اور مزید دربدر ہونے سے بچ جائیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں گے تاکہ ہمارے بچے وہاں جدید تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور ہم کینیڈا آ گئے۔ یہاں کی شہریت لیے ہمیں 2 برس ہو گئے تھے کہ ایک روز شاپنگ مال میں میری ملاقات اچانک سعدیہ سے ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سادہ نظر آ رہی تھی، اس نے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ تو واقعی اپنے نام کی طرح سادہ تھی۔ ہم دونوں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملی۔ میں نے پوچھا، تم یہاں؟ ہم نے تو سنا تھا تم دارالمان میں ہو، تمہارا تو کوئی پتہ ہی نہیں رہا۔ وہ بولی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ابا جان نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو دارالمان کے سوا کہیں پناہ کا در نظر نہ آیا۔ کافی عرصہ وہاں رہی۔ ایک روز ادارے کے نگران افسر نے کہا، ہم نے تمہارا عرصے تک مشاہدہ کیا ہے، تم بہت اچھی اور نیک چلن لڑکی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کروا دیں۔ اگر تم راضی ہو تو آخر کب تک یہاں رہو گی؟ اس وقت ایک رشتہ میرے پاس موجود ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شادی کی عمر نکل جائے گی تو پھر باقی کی زندگی تنہا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ الوی صاحب ایک نہایت شریف اور اعلیٰ کردار آفیسر تھے، مجھے ان پر اعتبار تھا، ایک باپ کی طرح انہیں درجہ دیا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے وقار سے میری شادی کروا دی جو کینیڈا کا رہائشی تھا۔ اس طرح میں یہاں آ گئی اور اب سکون کی اچھی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ والدین نے معاف نہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ میں یہاں خاوند کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔ ہاں واقعی اللہ غفور الرحیم ہے۔